اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا لا تزغ قلوبنا۔ جو راسخین فی العلم ہے، علم میں مضبوط ہیں، رسوخ رکھتے ہیں علم میں، اس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ۔ تو جو علم میں مضبوط ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا ہے اس قرآن پر، یہ تمام قرآن اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، راسخین فی العلم اس طرح ہے، دعا مانگتے ہیں اللہ جل شانہ سے، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ پھیر قلوبنا ہمارے دلوں کو، لا تزغ نہ پھیر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد از ہدایتنا، بعد یعنی بعد، از ہدایتنا جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں کھجرا بھی نہ لا، نہ پھیر ہمارے دلوں کو ایمان سے، اسلام سے، وہب لنا، اور عنایت فرما، ہبہ کرنا کسی چیز کو دینا، کسی کو کوئی چیز دینا، ہبہ کا معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہب لنا، اور عنایت فرما، دے ہمیں، من لدن کا، اپنے پاس سے، اپنے خزانوں سے، رحمت رحمت، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ پھر ہمارے دلوں کو، بعد از ہدایتنا، اس کے بعد، از ہدایتنا کہ آپ نے ہدایت دی ہے ہم کو اسلام کی ہدایت دی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو اسلام سے مت پھیر، وہب لنا، اور دے ہمیں، من لدن کا، اپنے پاس سے یعنی اپنے خزانوں سے، رحمتاً رحمت، انکا بے شک آپ ہے اے اللہ جل شانہ، انت آپ، الوہاب، ہبہ کرنے والے ہیں، مبالغہ کا صیغہ ہے، بڑا اعطا کرنے والے ہیں، بڑا اعطا، بہت ہی زیادہ دینے والے ہیں، وہاب مبالغہ کا صیغہ ہے، سب سے بڑا دینے والے ہیں، اعطا کرنے والے ہیں، اپنے خزانوں سے اپنے مخلوق کو دینے والے ہیں، تو من لدن کا رحمہ، فرماتے ہیں وہب لنا، اور دے ہمیں، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمتاً رحمت، انکا بے شک، انت آپ، الوہاب، آپ بہت زیادہ اعطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، کوئی بھی مخلوق آپ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں، محروم نہیں، تمام مخلوقات کو آپ نے دی ہے تو اپنے پاس سے رحمت دے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک آپ، جامع الناس، جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو، لیومن، اس دن کے لیے، یا اس دن میں، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت میں کوئی شک نہیں، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک آپ، جامع الناس، جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو، لیومن، اس دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ، لا یخلف، خلاف نہیں فرماتے، المیعاد، وعدے کی، اللہ جل شانہ میعاد کی یعنی وعدے کی یا وقت وعدے کی، اللہ جل شانہ جو ہے خلاف نہیں فرماتے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں قیامت کے آنے میں، ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ، لا یخلف المیعاد، وہ خلاف نہیں کرتے اپنے وعدے کی، تو اس دن یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ پھر فرماتے ہیں جو کفار مشرکین ہیں اور اپنے مال دولت کی وجہ سے اپنے اولاد پر فخر کرتے ہوئے ایمان نہیں لاتے اور اس کفر اور شرک میں ایک دوسرے کی تعاون کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں روز قیامت، اس دن، جس دن قیامت آئے گی،
تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، نہ انسان کو مال اور نہ ان کی اولاد۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، انکاری ہیں اللہ جل شانہ کی وحدانیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے، لن تغنیا، ہرگز کام نہیں آئیں گے، لن تغنیا پشتوں میں جو معنی ہے لری بن کی عنہم دوینا اموالہم ددوی اموال ولا اولادہم نہ بددوی اولاد من اللہ دا اللہ جل شانہ عذابنا شیئن معمولی غنت کی عذاب ہم، لن تغنیا ہرگز نہ کام آئیں گے، دور نہ کر سکیں گے، عنہم ان لوگوں سے جو کافر ہیں، اموالہم ان کے اموال، ولا اولادہم نہ ان کے اولاد، من اللہ اللہ جل شانہ کے عذاب سے، شیئن معمولی عذاب بھی وہ دور نہیں کر سکتے، دور نہیں کر سکتے۔ اغنا دور کرنا، لن تغنیا ہرگز دور نہیں کر سکتے، شیئن معمولی عذاب بھی، شیئن میں تنوین تحقیر کے لیے ہے، یعنی معمولی عذاب بھی اللہ جل شانہ کا جو ہے وہ دور نہیں کر سکتے، نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، لن تغنیا ہرگز دور نہیں کر سکتے، عنہم ان کفار سے، اموالہم ان کے اموال، ولا اولادہم نہ ان کے اولاد، من اللہ اللہ جل شانہ کے عذاب سے، شیئن معمولی عذاب کا حصہ بھی، معمولی چیز بھی اللہ جل شانہ کے عذاب سے دور نہیں کر سکتے، شیئن معمولی چیز بھی، یعنی معمولی حصہ بھی عذاب کا وہ دور نہیں کر سکتے، ان کے اموال نہ ان کے اولاد جو کافر ہیں اور وہ اعتماد کرتے ہیں اپنے مال پر، اولاد پر، اور ایمان نہیں لاتے۔ وَأُولَئِکَ یہی لوگ ہیں، ہم یہی لوگ، وقود النار ایندھن ہے، النار آگ، یہ جہنم کی جو آگ ہے اس کا ایندھن ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، لن تغنیا ہرگز دور نہیں کر سکتے، عنہم ان کفار سے، اموالہم ان کے اموال، ولا اولادہم نہ ان کے اولاد، من اللہ اللہ جل شانہ کے عذاب سے دور نہیں کر سکتے، شیئن معمولی چیز بھی، معمولی عذاب بھی، واولئک تو یہ کفار، ہم یہی یقیناً یہ کفار، وقود النار جہنم کا ایندھن ہے، النار آگ کا ایندھن ہے۔ دیکھیے جو مسلمان ہیں بغیر توبے کے وہ وفات پا جاتا ہے، جو مسلمان، اس کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا مگر وہ بطور ایندھن نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں آگ جلائی جاتی ہے اور سونے کو آگ میں پگھلایا جاتا ہے، اس لیے کہ سونے میں جو ملاوٹ ہے وہ دور ہو جائے، جو آمیزش ہے وہ دور ہو جائے۔ یہی مثال ہے، مشرکین اور کفار وہ آگ کے ایندھن ہیں، ایندھن بطور ایندھن وہ استعمال ہوں گے، اور جو مسلمان ہے جس کو آگ میں ڈالا جائے گا، جس طرح سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس سے آمیزش، ملاوٹ ختم ہو جائے، وہ بالکل خالص ہو جائے، اس طرح مسلمان کو بھی اس کی گناہوں کی وجہ سے آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ گناہوں کی آمیزش جو ہے، گناہوں کی جو ملاوٹ اس کے بدن میں ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ اس کے بعد مسلمان کو اللہ جل شانہ جہنم سے نکالیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کذاب آل فرعون، جیسے حال آل فرعون کا، فرعون، آل فرعون، دا بمعنی حال، بمعنی معاملہ، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو لوگ کافر ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہیں، جہنم کی آگ میں وہ جلیں گے۔ کذاب آل فرعون، جس طرح حال تھا آل فرعون کا، کذاب حال، دا بمعنی حال،
کذاب جیسے حال تھا آل فرعون کا، والذین اور ان لوگوں کا من قبلہم جو آل فرعون سے پہلے تھے، تو ان سے جو معاملہ کیا تھا اللہ جل شانہ مشرکین سے وہی معاملہ کریں گے۔ کذاب جس طرح حال تھا آل فرعون فرعونیوں کا، آل فرعون کی اولاد کا، جس طرح آل فرعون کا حال تھا اسی طرح مشرکین کا حال ہوگا۔ والذین اور ان لوگوں کا من قبلہم جو آل فرعون سے پہلے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ کذبوا بآیاتنا تکذیب کی، جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ہمارے معجزات کو، جو معجزات ہم نے صادر فرمائے تھے اپنے نبی کے ہاتھوں، یا جو ہمارے تورات زبور وغیرہ کے آیات تھے ان آیتوں کی تکذیب کی۔ فاخذہم پس پکڑا اللہ جل شانہ نے بذنوبہم ان کی گناہوں کی وجہ سے، فاخذہ پس مواخذہ کیا ہم ان لوگوں کا اللہ جل شانہ نے بذنوبہم ان کی گناہوں کی وجہ سے، جو وہ اپنے نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے، آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ اسی طرح جو مشرکین مکہ ہے، جو اس امت کے مشرک ہے، کافر ہے، وہ بھی اللہ جل شانہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو اس جھٹلانے کے جو جرم میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ واللہ اور اللہ جل شانہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے، تو اللہ جل شانہ سخت عذاب دیں گے ان مشرکین کو بھی، جس طرح عذاب دیا آل فرعون کو، اور آل فرعون سے جو پہلے لوگ تھے ان کا جرم کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، فاخذہم پس پکڑا اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو بذنوبہم ان کی گناہوں کی وجہ سے، تو ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے پکڑ فرمائی، یعنی ان کا مواخذہ فرمایا۔ واللہ اللہ جل شانہ شدید العقاب سخت عذاب والے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لاتے ان کو بھی سخت عذاب دیں گے، جس طرح آل فرعون کو اور آل فرعون سے جو پہلے لوگ تھے جنہوں نے گناہ کی تھی۔ اب